پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو خافا ڈر گیا، مقام ربہ کہ میں اپنے رب کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا قیامت والے دن، جو خوف زدہ ہو گیا، اللہ سے ڈر گیا۔ جنتان، اللہ فرماتا ہے میں اسے 2 جنتیں دوں گا، ایک نہیں 2 جنتیں دوں گا، اس کو 2 جنتیں دی جائیں گی جس کے دل میں اللہ پاک کا خوف، وہ مقام ربی ہی، رب کے حضور۔ آپ دیکھیں سمجھانے کے لیے، والد غصے میں ہے، ایک مثال ہے، بچے کو بلا رہا ہے اور اس کا احتساب ہونا ہے کہ تو نے کیا 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 ہے۔ بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہوا، خوف زدہ، جب والد کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا ہے یا اپنے استاد کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا ہے، تو وہ بندہ جس نے رب کے حضور کھڑے ہونا اور وہ اس کے ذہن میں خوف جم جائے، اللہ فرماتا ہے بندے تیرا یہ خوف مجھے اتنا پسند آیا کہ میں تجھے 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ اور جنتیں بھی کون سی؟ ذواتا افنان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ہم تجھے جو 2 جنتیں دیں گے، اور جنتیں بھی وہ ذواتا افنان، شاخوں والی، فیہما عینانی تجریان، جس میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، وہ 2 چشمے کون سے ہیں؟ علماء نے لکھا ایک تسنیم اور دوسرا سلسبیل۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں 2 قسموں سے مراد یہ ہے کہ ایک وہ جو ہم نے دنیا میں پھل دیکھا ہے، دوسری قسم وہ ہوگی جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، یہ کس کے لیے انعام ہے؟ جو ڈرے۔ فاروق اعظم کا دور تھا، ذرا اس آیت کا بالکل آپ کو عین واضح آئینہ دکھاتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ، ایک نوجوان تھا آپ کے دور میں، بڑا متقی، پرہیزگار، عبادت گزار۔ حضرت عمر فاروق اعظم بھی اس کی عبادت کو دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے۔ وہ نوجوان جب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر کی طرف جاتا تو راستے میں ایک مکان تھا جس کی ایک عورت اسے اپنی طرف بلاتی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے نکل جایا کرتا۔ کچھ عرصہ یوں ہی رہا، ایک رات پھر اس نے ایسے بلایا تو اس کے دل میں بھی کچھ خیال آیا، یہ اس عورت کے دروازے کے پاس چلا گیا۔
جب دروازے پر پہنچا فوراً قرآن کی آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک پرہیزگاروں کو جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ جاتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں رب کے حضور کھڑا ہونا یاد آ جاتا، تو بڑی غلطی کی طرف جانے لگا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، انہیں رب یاد آتا ہے، فاذا هم مبصرون، پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کے یاد آتے ہی اس نوجوان پہ خوف کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ دروازے پہ ہی بے ہوش ہو کے گر پڑا، خوف خدا سے۔ بڑی دیر ہو گئی، گھر میں بوڑھا باپ انتظار کر رہا تھا، میرا بیٹا نہیں آیا، ساری رات گزر گئی، فجر کا وقت ہو گیا، باپ انتظار کرتا کرتا بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، دیکھا تو وہ دروازے پہ بے ہوش گرا پڑا ہے۔ باپ نے بیٹے کو اٹھایا اور گھر لے آیا، پانی وغیرہ اس کو چھینٹا دیا، کچھ ہوش آئی، کہنے لگا بیٹا تجھے کیا ہوا؟ اب اس بیٹے نے رات کا واقعہ سنایا۔ جب اس نے دوبارہ یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، تو اس نوجوان کی پھر چیخ نکل گئی اور وہ وہیں پہ فوت ہو گئی، خوف خدا سے فوت ہو گیا، مر گیا۔ باپ بڑا حیران ہوا، خیر اس کی تکفین کی، تدفین کی، دفن کر دیا، جنازہ پڑھا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو پتہ نہیں چلا، آپ نے پوچھا ایک نوجوان آتا تھا بڑا نیک تھا، وہ کہاں گیا؟ تو لوگوں نے بتایا جی حضور وہ تو انتقال کر گیا۔ فرمایا اچھا؟ بوڑھے باپ کو بلایا، اس نے پورا قصہ سنا دیا کہ وہ خوف خدا کی تلوار سے ذبح ہوا ہے، وہ قتیل عشق الہی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم جیسی شخصیت، آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ آپ قبرستان تشریف لائے، اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ قبر سے نوجوان کی آواز آئی، اس نے جواب دیا، کہنے لگا یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں، اللہ نے مجھے وہ 2 جنتیں جن کا وعدہ کیا ہے مجھے عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آئینے میں آپ دیکھیں کہ جو خوف خدا کے سبب اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ پاک ان پر کیسی رحمتیں برساتا ہے۔ تو یہ رات اب جو آ رہی ہے شب براءت، یہ ہمیں توبہ کا سبق دلا رہی ہے یاد، یہ ہمیں سمجھانا چاہ رہی ہے کہ آؤ اپنے رب کے حضور استغفار کر لو۔ اللہ تعالی کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت کا طالب؟ بھئی دیکھیں، ایک ہوتا آپ خود جا کے کہیں مولا مجھے بخش دے،
یہ بھی بڑی بات ہے. ایک یہ ہے کہ وہ بلائے کہ چاہتے ہو مجھ سے مانگنا چاہتے ہو مغفرت چاہتے ہو آؤ میں مغفرت کرنے والا ہوں. تو جب کوئی خود بلاتا ہے تو خالی نہیں لوٹاتا ہے, عطا فرماتا ہے. تو شب براءت جو آ رہی ہے یہ بخشش کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے, توبہ کی رات ہے, استغفار کی رات ہے. ان قیمتی لمحوں میں آپ کو توبہ کی قیمت بتا رہا ہوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتاب التوابین توبہ کرنے والوں کے واقعات پر مشتمل ہے. اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس سے گناہ ہو گیا. جب وہ نادانی میں گناہ کر بیٹھا تو پھر بے قرار ہو گیا, بڑی شرمندگی ہوئی. رب کے حضور کھڑا ہونا یاد آ گیا. وہ بے قراری میں نا کبھی ادھر بھاگتا تھا کبھی ادھر بھاگتا تھا. جب غلبہ خوف کا ہوا, ہائے میرے سے کیا ہو گیا, تو برداشت نہیں ہوا. خوف خدا سے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا, بے قرار ہو گیا. اللہ کو اس کی بے قراری پسند آ گئی. یعنی آپ کو میں سبق یہ دینا چاہتا ہوں, شرمندگی, ندامت, بے قراری, اللہ کے حضور سچی طلب, یہ ہمارے پاس بڑی آسانی سے مہیا ہے, لیکن ہم اس کی طرف چل نہیں رہے. بے قرار ہو گیا. اللہ کو اس کی بے قراری اتنی پسند آئی کہ ولایت کا سب سے بڑا درجہ ہے, اس کا نام ہے صدیق. اولیاء کا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ صدیق ہے, ابو بکر صدیق. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین, سب سے بڑا درجہ. اللہ کو اس کی بے قراری اتنی پسند آئی, اسے صدیقین کے درجے میں شامل فرما دیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ توبہ کا انعام ہے, یہ استغفار کا انعام ہے, یہ بے قراری کا انعام ہے. صرف دل ہی بے قرار ہو جائے. کبھی ایسا ہوا ہمارے ساتھ؟ نہیں ہوتا. ہم گناہ رات کو کرتے اور غفلت سے سو جاتے, اور بعض وہ بندے جو کروٹیں ہی بدلتے رہتے, انہیں چین نہیں آتا کہ آج مجھ سے کیا ہو گیا, مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی. اور رات ان کی بے قراری میں گزرتی ہے. کبھی کبھی آدھی رات کو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. پھر رب کی رحمت, پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ. آؤ تو صحیح بخشش مانگنے کے لیے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر بن عبداللہ کہ ایک قصاب تھا جو اپنی ایک پڑوسی عورت کے پیچھے پڑا ہوا تھا. ایک دن موقع مل گیا تو اس کنیز نے کہا, اے نوجوان میں اللہ سے ڈرتی ہوں, میرے قریب نہ آنا. جب قصاب نے سنا تو اس کے دل پر بھی خوف خدا کا غلبہ ہوا. تو اس نے کہا تو اتنا ڈرتی ہے تو میں نہ ڈروں, میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہوں. یہ کہہ کر اس نے توبہ کی, ندامت سے آنسو بہائے. دیکھو بتقاضۂ بشریت انسان گناہ کی طرف چل پڑتا ہے, لیکن حکم کیا ہے؟ واپسی. آنکھیں بند کر کے آگے نہ چلتے رہنا, واپس آ جاؤ, رب کی رحمت تمہیں بلا رہی ہے. اس نے کہا میں نہ ڈروں, اور وہ روتا ہوا پلٹا.
راستہ لمبا تھا، پیاس لگ گئی، اور پیاس بھی اتنی شدید لگی کہ دم لبوں پر آ گیا اسی توبہ کرنے والے کا۔ اتفاقاً ایک اور شخص وہاں آ گیا جو اس دور کے نبی کا قاصد تھا، ان کا صحابی تھا، ان کا غلام تھا۔ اس مرد قاصد نے پوچھا، ہے جوان تیرا کیا حال ہوا پڑا ہے؟ پیاس سے تیری زبان باہر ہے اور تو اتنا بے قرار ہے۔ کہنے لگا بس پیاس سے نڈھال ہوں۔ قاصد نے کہا اچھا آؤ دونوں مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں بارش عطا فرمائے یا پانی عطا فرمائے۔ قصاب بولا میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں کون سی دعا کروں گا، اور میری دعا کی کیا اہمیت ہے، میرے پاس تو کوئی عبادت نہیں ہے، تم دعا کرو میں آمین کہوں گا، تم دعا کرو۔ اس نوجوان نے آمین کہنا شروع کی، اور اس نبی کے صحابی نے قاصد نے دعا کرنا شروع کی۔ قاصد دعا کر رہا تھا اور یہ آمین کہہ رہا تھا، تو دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان کے سر پہ آ گیا اور اس نے سایہ کر دیا۔ اب یہ دونوں اس ٹھنڈک میں، بادل کی ٹھنڈک میں آگے بڑھے، کچھ سکون ہو گیا۔ جب دونوں کی جدائی کا وقت آیا، اس نے اپنے راستے جانے تھا، اس نے اپنے راستے پر جانا تھا، تو اس قاصد نے کہا میں تو ادھر جا رہا ہوں اور تم ادھر جاؤ گے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اللہ کے حوالے۔ دونوں جب جدا ہوئے تو وہ بادل کا جو ٹکڑا تھا وہ اس نوجوان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ قاصد جو نیک تھا، بزرگ تھا، اس کو چھوڑ دیا، اور وہ جو توبہ کر کے آ رہا تھا، جس نے کہا میں آمین کہوں گا، اس کے ساتھ چل پڑا۔ اور وہ قاصد اس کے پاس آیا، کہنے لگا خیر تو ہے، یہ بادل تمہارے پیچھے کیسے چل پڑا؟ اس نے سارا قصہ سنا دیا، کہنے لگا تو نے سچ کہا، تجھے جو مقام ملا ہے یہ اسی توبہ کی بدولت ملا ہے، جو تو نے سچے دل سے اپنے رب کو پکارا ہے، تو بخشش کی رات آ رہی ہے، استغفار کی رات آ رہی ہے، مغفرت کی رات آ رہی ہے، جھولی پھیلا لینا ہے، اپنے رب سے مانگ لینا۔ پتہ نہیں کب سانس کا مالہ ٹوٹ جائے، اس سے پہلے پہلے ہمیں اپنے رب سے مغفرت مانگنی ہے، بخشش لے کر جانی ہے۔ یاد رکھو سب سے بڑا سرمایہ مغفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مغفرت عطا فرمائے۔